عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے، اذ جاء اعرابی، کہ ایک دیہاتی آیا، فقال متی الساعہ، تو اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ قال اذا ضیعت الامانۃ، تو حضور نے فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگے، فانتظر الساعہ، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ قال کیف اضاعتها، تو اس دیہاتی نے سوال کیا کہ اس امانت کا ضائع کرنا اس سے کیا مراد ہے؟ قال اذا وسد الامر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معاملات الی غیر اہلہ، نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، فانتظر الساعہ، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک دیہاتی شخص کے ایک سوال کا جواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ذکر ہے۔ جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہوتے تھے وہ تھوڑے بے لحاظ ہوتے تھے، اہل عرب میں نا، تو وہ جب آتے تھے حضور کی خدمت میں تو وہ ایسے ایسے سوالات کرتے تھے کہ جو حضور کے پاس صحابہ کرام تھے نا وہ جھجک محسوس کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ مناسب نہیں ہے حضور سے ایسا سوال کرنا، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ نا اپنے دل میں دعا کیا کرتے تھے کہ کاش یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں ہے، کاش کوئی دیہاتی آئے اور وہ حضور سے اس سوال کو کر لے تو ہمیں اس کا جواب مل جائے۔ تو یہ چونکہ مدینہ ایک شہر تھا اور شہر کے لوگوں کے اندر اور دیہات کے لوگوں کے بول چال کے اندر اور طور طریقوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو یہ چونکہ شہری زندگی گزار رہے تھے تو اس وجہ سے تھوڑا مروت، تھوڑا لحاظ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو جو دیہات کے رہنے والے لوگ تھے، جو صحابہ کرام ہوتے تھے یا دوسرے لوگ ہوتے تھے، وہ جو بات منہ میں آئی اس کو وہ فوراً کر دیتے تھے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آ کے ہمارے ذہن میں جو سوال ہے کاش اس کے ذہن میں بھی آ جائے اور وہ حضور سے کر لے تاکہ ہمیں اس کا جواب مل جائے۔ تو یہاں پہ بھی ایک دیہاتی کا ذکر ہے، یحدث اذ جاء اعرابی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور بیان فرما رہے تھے، اب حضور واعظ فرما رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ بیان کرتے ہوئے کسی صحابی رسول کی جو مدینہ کے رہنے والے تھے جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حضور سے وہ سوال کر لیں، حضور کی بات سن رہے ہوتے تھے۔ تو اب یہ کوئی دیہاتی ہی یہ جرأت کر سکتا تھا کہ حضور بیان فرما رہے ہیں، بیچ میں ٹوک کے کہنا جی قیامت کب آئے گی، یہ کسی دیہاتی کا ہی کام ہوتا تھا۔ تو حضور بیان فرما رہے ہیں اور وہ آئے اور انہوں نے کیا کہا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ، کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے۔ تو انہوں نے پوچھا امانت کا ضائع کرنا اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں بیان میں یہ بتایا تھا کہ امانت کی کئی قسمیں ہیں، تو ایسے انہوں نے بھی سوال کیا کہ یہاں امانت کے ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ کیا مراد ہے؟ تو حضور نے آگے سے جواب دیا، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، نااہل لوگوں کے، مطلب ایک بندے کا وہ کام نہیں ہے جو اس کے ذمہ لگا دیا جائے، وہ کام نہیں کر سکتا جو اس کے ذمہ لگا دیا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ پھر قیامت کا انتظار کرو، ہے جی۔ تو اب اس کے کئی مطلب بنتے ہیں۔ اب کچھ وضاحت وہ ہے جو ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے یار ہمیں ہٹ کر رہے ہو، تو اس کے یعنی بڑی ہزاروں مثالیں ہیں ملک پاکستان کے اندر، ہزاروں مثالیں۔ چلے میں ایک مثال دے دیتا ہوں
اس وقت جو ہمارا کرکٹ بورڈ ہے اس کا چیئرمین ہے ذکا اشرف، جس نے ایک دن بھی کرکٹ نہیں کھیلی. میں یہ مثال دے دیتا ہوں، جس نے ایک دن بھی کرکٹ نہیں کھیلی. تو اب یہ کیا ہے کہ وہ جو شخص جو کرکٹ کو جانتا نہیں ہے وہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا ہوا ہے. تو پھر یہ قیامت کی نشانی ہے نا. جیسے ہم عموماً محاورتاً بھی کہہ دیتے ہیں بڑی گل ہے تو ہے کم کر رہا ہے، قیامت کی نشانی ہے پھر. تو یہ محاورتاً حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر بس قیامت کا انتظار کرو. تو جو کام جس کے لائق ہے وہ کام اس کے سپرد ہونا چاہیے، تو تب ہی معاملہ صحیح چلتے. میں دوستوں سے نا ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو یار، میں بچپن سے تعلیمی میدان کے اندر ہوں. میں جب سے میرے والدہ محترمہ نے مجھے اسکول میں داخلہ کروایا کچی کلاس سے، تو کچی کلاس سے لے کے میں آج تک بھی اسکول کے اندر ہی ہوں. 40 سال ہو گئے ہے جی. تو 5 سال 6 سال وہ نکالو، پچھلے تو 34-35 سال بنتے ہیں. 34-35 سال سے میں لگاتار تعلیم کے ساتھ منسلک ہوں. تو میں جناب منجیاں لان دیا، کڑکاں بیجنا پیا. تو جنہوں کڑکاں بیجنی چاہیے ہیں منجیاں لانی چاہیے، وہ سکول کھول کے بیٹھے نے، وہ کالجاں دیا سیٹاں دے بیٹھے نے. تو آپ دیکھیں ہمارے پورے علاقے کے اندر وہ لوگ جو ایم اے بھی نہیں ہے، جو بی اے بھی نہیں ہے، وہ بڑے بڑے اسکولوں کے وہ پرنسپل بنے ہوئے ہیں. تو بندہ کہنے لگا، وہ دوست پہنے لگے وجہ کیا ہے؟ میں وجہ بھائی ان کے پاس اسباب ہیں، میرے پاس اتنے اسباب نہیں کہ میں کوئی 1 کروڑ روپیہ لگا کے 1.5 کروڑ لگا کے میں کوئی عمارت بنا سکوں، میں کوئی اچھا اسکول جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکوں. ان کے پاس اسباب ہیں. اب حسن اسکالر والے کو آپ دیکھ لیں، حسن اسکالر کا جو پرنسپل ہے وہ ایف اے ہے، اس کی تعلیم 12 ہے، اور اس وقت وہ اتنے بڑے ادارے کو رن کر رہے، چلا رہے، کہ جس کی ماہانہ جو آمدنی ہے وہ 40-50 لاکھ روپیہ اس کا فیسوں کی مد میں آتا ہے کم از کم. تو یہ ہمارے ملک کے اندر یہ سارا سلسلہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہو نا کہ نااہل لوگوں کے ذمے وہ کام لگا دیا جائے جو وہ کر نہیں سکتے، تو پھر قیامت کا ہی کیا کرو، انتظار کرو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بندہ جس کام کے اہل ہو اس کے ذمے وہ کام لگایا جائے. وہ کام اس کے ذمے ہوگا تو وہ اس کام کو کیا کرے گا، بخوبی اور بہترین طریقے سے انجام دے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کا میں نے مثال بھی دی تھی پچھلے جمعہ میں بھی، کہ یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے عہدہ پیش کیا کہ آپ کون سا عہدہ لیں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. وزیر خزانہ جب آپ مجھے بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ میں اس کام کو جانتا بھی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، مطلب میں کوئی فراڈ نہیں کروں گا، میں کوئی دھوکہ نہیں دوں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس کام کا جاننے والا بھی، مجھے اس کام کا بخوبی اندازہ ہے. پھر ہم نے پڑھا قرآن مجید کے اندر تاریخ کی کتابوں میں کہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح قحط کے جو 7 سال تھے ان سے اپنی قوم کو نکالا. وزیر خزانہ کا کام تو یہ ہوتا نا، قوم گری ہوئی ہے، معیشت کا کوئی حال نہیں ہے. ایک اچھا وزیر خزانہ وہ ہوگا جو اپنی معیشت کو کیا کر دے، اتنا مضبوط کر دے کہ قوم بھی خوشحال ہو جائے، بلکہ ان کی خوشحالی کا فائدہ دوسروں کو بھی ہو. دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے غلہ خریدنے آ رہے ہیں، کہاں سے؟ کنعان سے چل کے، فلسطین سے چل کے، وہ دیکھیں وہ لوگ مصر میں جا رہے ہیں غلہ خریدنے کے لیے. تو پلاننگ اس طرح کی ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں پلاننگ کیسی ہوتی ہے؟ ہمارا وزیر خزانہ پلاننگ کیا کرتا ہے، گندم کا سیزن آیا تو دھڑا دھڑ بحری جہاز بھر کے گندم باہر بیچ دی. اچھا باہر گندم بیچی 5,000 کی من یا 6,000 کی من، اس کے بعد کیا ہوا، گندم شارٹ ہو گئی. گندم شارٹ ہو گئی، پھر آسٹریلیا سے پھر دوسرے مالک سے گندم خریدی، اب کتنے، جب 10,000 کی من. یہ آٹا اسی وجہ سے مہنگا ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ تو سستی گندم باہر بیچ دی، ہاں جی، وقتی طور پہ پیسے کمانے کے. جب گندم شارٹ ہو گئی تو پھر اب باہر سے منگوائی، وہ مہنگی منگوائی، اور ظاہر ہے جب باہر سے گندم آئے گی تو فلور مل والوں کو ملے گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا، پھر وہ آٹا مہنگا ہی ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیا صورتحال رہی ہے پچھلے سال آٹے کے لیے. لوگ مر گئے ہیں مجمعوں میں، مطلب رش بہت زیادہ تھا،
آٹا بیچنے والا ٹرک آیا ہوا تھا اور کچھ مفت بھی بیچا جا رہا تھا حکومت پنجاب کی طرف سے، تو دیا جا رہا تھا، تو جناب لوگ مر گئے بیچارے بھیڑ کی وجہ سے۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نااہل لوگ عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب اہل لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ زمانہ بھی آتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے اندر وہ دور بھی آیا، اتنی خوشحالی مسلمانوں کے اوپر آ گئی، اتنی خوشحالی آ گئی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں مل رہا تھا کہ جس کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ تو یہاں مڈیالہ کا اگر سروے کیا جائے نا، مڈیالہ کا ہی سروے کیا جائے، تو میرے نظر میں، چونکہ مجھے تو پتہ نا کس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، کس کے ذمے ہے اور کس کو لگ جاتی ہے، ہاں جی، تو یقین جانے میرے خیال میں کوئی 95% ایسے ہمارے بھائی ہوں گے، یا بشمول میں 95% لوگ ہوں گے جن کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ وہ تو ہم لوگ لیتے نہیں ہیں کہ یار یہ بہت بڑا عیب ہے صدقہ لینا، زکوٰۃ لینے کو بات ہے، لیکن اگر شریعت کے جو شرائط ہیں ان شرائط کو دیکھا جائے نا، تو یقین جانیے 95% لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ ہماری معیشت اس طرح کی، ہمارے حالات اس طرح کے، ہر بندہ جو ہے وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو مقروض کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ قرآن نے مقروض کا ذکر کیا ہے، والغارمین، مقروض کو بھی زکوٰۃ دو۔ اور اس کی بڑی خوبصورت صورتیں اسلام نے بتائیں کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، ہاں جی، فرض کریں میں نے کسی سے قرض لینا ہے اور وہ بیچارہ قرض دے نہیں پا رہا، تو اب مجھے یہ چاہیے، اور میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، میں بڑا مالدار ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور فرض کریں کہ میں نے کسی بندے سے لینا ہے 3 لاکھ روپے اور میری زکوٰۃ بن گئی ہے 1 لاکھ روپیہ، تو میں کیا کر دوں، اس 1 لاکھ کو نا اس بندے کو معاف کر دو زکوٰۃ کی مد میں، اس کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی صورتیں ہیں جو شریعت نے نکالی ہیں، لیکن معیشت ہماری اتنی کمزور ہے کہ ہر بندہ قرض کے اندر ڈوبا ہوگا، اور وہ بیچارہ زکوٰۃ لینے کا کیا ہے، مستحق ہے۔ تو معیشت جب مضبوط تھی، مسلمان اتنے خوشحال ہوتے تھے کہ دوسروں کو قرض، یہ یہودی کبھی ہم سے قرض لیا کرتے تھے، یہ عیسائی کبھی ہم سے قرض لیا کرتے تھے، اور یہ ملک پاکستان نے، ایک وقت وہ تھا کہ پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا، اب اندازہ رہ گیا، اور اب ہم اگر کسی کو کہا جائے نا 50 لاکھ روپیہ ڈن بیس پہ 50 لاکھ دو تمہارے بیٹے کو جرمنی بھیج دیتے ہیں، وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے، اب بیگا پہلی بیچیں گا، قلعہ دے منڈا دے باہر جائے، قلعے پھر آ جائیں گے، کوئی بندہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو کیا ہے، معیشت کی بربادی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کام ان کے ذمے لگا دیا جائے جو کام کرنے کے اہل نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی کوئی کام ہو تو اس بندے کے ذمے لگایا جائے کہ جو بندہ کام کا کیا ہو، ماہر ہو، دین کا مسئلہ ہو اس سے مسئلہ پوچھیں جو دین کا ماہر ہے، دین کا معاملہ ہو اس سے رائے لیں جو دین کا کیا ہے، ماہر ہے۔ ہم دیکھو نا، جاہل مستری کو کام پہ نہیں لگاتے، ایک کمرہ بنانا ہوتا ہے نا، ہم جو بندہ اس کام کا جاننے والا تھا اس کو لاتے ہیں کہ بھائی یہ کام صحیح کرے گا، اگر اناڑی بندہ ہوگا تو وہ دیواریں سیدھی نہیں کر سکے گا، وہ دیکھو چنائی نہیں بچا لگا نہیں۔ تو ایسے دین کا معاملہ ہے تو اس میں بھی جو بندہ پڑھا لکھا ہے اس کی رائے لینی چاہیے، اس سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، اگر وہ خود نہیں بتا سکے گا تو وہ آپ کی رہنمائی ضرور کر دے گا کہ بھائی یہ مسئلہ میرے پہ بھاری ہے، یا یہ ہے کہ میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاملات کو اہل لوگوں کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔